مجھے نکال دیا گیا، فارغ کر دیا گیا، لیکن وعدہ میں پورا کر کے نکلا وہاں سے۔ آج آپ کے گھروں کی روشنیاں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی؟ نواز شریف نے ایک یہاں پہ جڑاوالا میں وعدہ کیا تھا، یاد ہے کیا کہا تھا؟ موٹر وے کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ یہاں سے موٹر وے گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، گزر رہی ہے یا نہیں؟ ایک طرف یہ موٹر وے ایک طرف ملتان جا رہی ہے، ایک طرف لاہور جا رہی ہے، اسلام آباد جا رہی ہے، پشاور جا رہی ہے، ادھر لاہور اور کراچی جا رہی ہے۔ نواز شریف جب بھی وہ کوئی وعدہ کرتا ہے تو بولو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ میں آؤں گا انشاءاللہ، الیکشنوں کے دنوں میں بھی آؤں گا جب الیکشن آئیں گے۔ آج میں آپ کو شاباش 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 شاباش، میں بھی بڑے پیار سے آپ کو ہاتھ ہلا رہا ہوں، بڑے پیار سے۔ آپ کو کیا معلوم آج نواز شریف آپ کے لیے اپنے دل میں کیا پیار لے کر آیا ہے، اور جو محبت اور پیار آپ کے سینے میں ہے نواز شریف کے لیے، وہ بھی میں جانتا ہوں۔ بھائی یار، آئی آلسو لو یو بھائی، بس بالکل۔ نواز شریف loves you from the core of his heart۔ بس یہ پیچھے سے نعرہ نہیں بھائی۔ تو میرے بھائیوں، میں کہہ رہا تھا، ہم نے تو اللہ کے فضل سے دن رات محنت کر کے ملک کے مسائل حل کیے۔ مجھے یاد آتا ہے 1999 یاد آتا ہے مجھے، جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ ملک میں بجلی کی کوئی کمی نہیں تھی، ہم بجلی دوسرے ملکوں کو بیچنا چاہتے تھے، کوئی دہشت گردی نہیں تھی پاکستان میں، ملک تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا تھا، لوگوں کو روزگار مل رہا تھا، لوگ یہاں سکول، کالج، یونیورسٹیاں اور موٹر وے بن رہے تھے، ایشین ٹائیگر پاکستان بن رہا تھا، ایشین ٹائیگر، اکنامک ٹائیگر پاکستان بن رہا تھا۔ اس وقت مشرف نے آ کے مارشل لا لگایا اور پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا۔ اس کے بعد مشرف نے، یہ 13 سال کے بعد میں دوبارہ آیا، 13 سال کے بعد 7 سال ملک سے باہر، 14 مہینے جیل میں، 14 مہینے جیل میں اس لیے کہ نواز شریف نے آج بھی دھماکے کیے تھے، 7 سال جلا وطنی اس لیے کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا تھا، پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانے کا جو ہم نے خواب دیکھا تھا، اس لیے آپ نے مجھے جلا وطن کیا، 7 سال باہر رہنے پہ مجبور کیا، اور آج جب واپس آئے 13 سال کے بعد تو ملک کے اندر اندھیرے، لوڈ شیڈنگ 22 گھنٹے کی، پاکستان کے اندر دہشت گردی، اور پاکستان کے اندر افراتفری، نہ گیس نہ بجلی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ بولو، نہ گیس تھی نہ بجلی، اور دہشت گردی تھی۔ آپ کی دعاؤں سے آ کے محنت کی، 2013 میں ہم نے دہشت گردی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، ختم کر دی دہشت گردی پاکستان سے الحمدللہ۔ آج کہیں کہیں آپ کو نظر آتی ہے سر اٹھاتی ہوئی دہشت گردی، وہ اس لیے کہ آج پھر پاکستان انتشار کا شکار ہونا شروع ہو رہا ہے، آج پھر مہنگائی بڑھ رہی ہے، آج پھر
پاکستان کو میلی نظروں سے دنیا دیکھنا شروع کر دیا ہے. آج پھر پاکستان کے اندر افراتفری بڑھ رہی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا آج کس نظر سے پاکستان کو دیکھ رہی ہے. یہ ڈرون حملے پھر شروع ہو گئے ہیں. یہ ڈرون حملے پھر شروع ہو گئے. میں نے جا کر وہاں پہ پریزیڈنٹ اوباما سے کہا تھا, میں نے کہا پاکستان ایک سوورن کنٹری ہے, خود مختار ملک ہے. کوئی ملک پاکستان کے اوپر ڈرون حملہ نہیں کر سکتا. بولو میرے دور میں یہ ڈرون حملے بند ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ یہ پاکستان کی سوورینٹی کے اندر مداخلت تھی. ہم نے اس کو بند کیا. پاکستان کو ایک خوددار ملک بنایا. پاکستان ترقی کی منزلیں پھر طے کرنا شروع ہو گیا. ہم نے تو بھئی آج بجلی بھی لے آئے ہیں, دہشت گردی بھی ختم کر دی ہے, بے روزگاری بھی ختم ہو رہی ہے, ملک ترقی کی طرف بڑھ رہا تھا. اور جو بڑے بڑے باتیں کرنے والے نیا پاکستان بنانے والے, ذرا ان سے پوچھ کے دیکھو انہوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے, اس ملک کو دیا کیا ہے. جا کے سرحد کے لوگوں سے پوچھو, KPK کے لوگوں سے پوچھو کیا کیا ہے انہوں نے تمہارے لیے, سوائے دھرنے, سوائے جھوٹ, بہتان تراشی, الزام تراشی. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں جن کو ہمارے اس بینچ نے, ہمارے ان محترم ججوں نے کہا یہ صادق اور امین ہے. صادق اور امین کے آپ کے اس کے قصے معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ یہ صادق اور امین, واہ بھائی واہ, صادق اور امین اس طرح کے ہوتے ہیں, اس طرح کے ہوتے ہیں. آپ نے دونوں کا موازنہ اور مقابلہ کیا ہے. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی دل و جان کے ساتھ خدمت کی ہے. اس خدمت کا نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے. اور آپ کے اس خدمت کا نتیجہ, آپ کی جب خدمت زوروں پر تھی اس ملک کے اندر, زوروں پر, تو جناب اس فیصلے سے کہ نواز شریف نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, اور وہ بھی خیالی تنخواہ, خیالی, نکال دو نواز شریف کو, نکال دو, اور ڈسکوالیفائی کر دیا. اور اب آج کل ہم سنتے ہیں کہ وہ بیٹھے گی عدالت, پھر وہ جج پھر بیٹھیں گے یہ فیصلہ کرنے کہ نواز شریف کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے, جو نااہلی ہے. پہلے تو یہ بتاؤ یار, پہلے آپ مجھے یہ بتاؤ, کیا اس نااہلی کو آپ مانتے ہیں؟ یار دیکھو سب ہاتھ ہلا رہے, میں دیکھ رہا ہوں. جو اس نااہلی کو مانتے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کرو. جو مانتے ہیں کہ یہ صحیح ہوئی ہے نااہلی, یہ فیصلہ صحیح ہوا ہے, وہ ہاتھ کھڑا کرو. اور اوپر کوٹھے والے میں جو کوٹھے پہ کھڑے ہوں وہ بھی ہاتھ کھڑا کرو. نہیں, جو سمجھتے ہیں کہ یہ نااہلی بھی غلط ہے, فیصلہ بھی غلط ہے, وہ ہاتھ کھڑا کرو. کنہوں نے جی؟ جزاک اللہ بھائی, جزاک اللہ. یہ جو ہیلی کاپٹر اڑ رہے ہیں, جو ہیلی کیم, کیا کہتے ہیں ان کو, ڈرون اڑ رہے ہیں, یہ آج ان کو ہمت نہیں ہو رہی کہ نواز شریف کے قریب آئے. یہ ہری پور میں میرے سر سے گزر رہے تھے, تو میں وہاں پہ جب ایک دفعہ گزرا میں نے ایسے دیکھا, دوسری دفعہ گزرا پھر میں نے ایسے دیکھا, یہ آ رہا ہے, یہ بڑھ رہا ہے میری طرف, یہ میری طرف. پرے ہو جاؤ بھائی, پرے ہو جاؤ. لیکن میں ویسے نہیں کر رہا جیسے
کس نے؟ مولوی دارل قادری نے کیا تھا. یاد ہے آپ کو کیا کیا تھا؟ ایسے کیا تھا یہ نہیں کیا تھا؟ یہ آ رہے ہیں پاکستان سیاست کرنے کے لیے. یہ آ رہے ہیں ہماری حکومت کو ہٹانے کے لیے. یہ آ رہے جو ایک بجلی کی تار سے ڈر کے گرنے لگا تھا. بجلی کی تار سے وہ ہمارے ساتھ ٹکر لینے آ رہے ہیں. ٹکر تم نے اپنا بھی بٹا بٹھایا ہے اور تم نے یہ لاڈلے کا بٹا بٹھایا ہے. اور تیسرا بندہ جو سندھ سے آیا تھا اس کا بھی بٹا بٹھایا ہے. اب انشاءاللہ ان کا اللہ کے فضل و کرم سے 2018 کے الیکشنوں میں بھی بٹا بیٹھے گا انشاءاللہ. کیوں بھی آپ کا کیا خیال ہے؟ بولو. وہ کونے والے بولے بھائی بولے. میری بہنوں بتاؤ ہم نے تہیہ کیا ہے. تہیہ کیا تہیہ کیا ہم نے تہیہ کیا ہے. انشاءاللہ ان سب کو اللہ کے فضل و کرم سے باعزت روزگار ملے گا. باعزت روزگار ملے گا. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے تہیہ کیا ہے. جتنے لوگ پاکستان کے اندر بے گھر ہیں, جن کے پاس رہنے کو چھت نہیں, جن کے بچوں کے پاس رہنے کو چھت نہیں, کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو چھت ملے گی, ان کو گھر ملے گا. شاباش. اس سے آپ کو اتفاق ہے نا؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ انشاءاللہ دیکھو کیسے. بھائی ہٹ جاؤ. شاباش. میں بڑے زوروں میں ہوں, بڑے جوش میں ہوں. پیچھے ہٹ جاؤ سب, پیچھے ہٹ جاؤ. آج میرے سامنے آنے کی جرات نہ کرو. ہٹ جاؤ. شاباش, ہٹ جاؤ. آج ان کی اور میرے درمیان آنے کی کوشش نہ کرو. یہ آپ میرے ہیں, میں آپ کا ہوں. میں آپ کا ہوں, آپ میرے ہیں. اسمبلی میں مجھے آپ نے بھیجا, وزیر اعظم مجھے آپ نے بنایا. آپ نے کیا کوئی اور پاکستان کے اندر مجھے نکال سکتا ہے؟ اب یہ کہتے ہیں کہ جی 5 سال کے لیے نااہلی ہوئی ہے یا زندگی بھر کے لیے. اور تم زندگی بھر کے لیے بھی کر لو, میرا ان کا رشتہ کوئی نہیں توڑ سکتا. کیا یہ رشتہ ٹوٹے گا؟ انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا. بولو بچوں آپ, کیا یہ رشتہ ٹوٹے گا؟ اور آخری بندہ بھی بتائے مجھے, کیا یہ رشتہ کبھی ٹوٹے گا؟ ساتھ کہو انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا. میرے ساتھ کہو انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا. آپ بتاؤ بھائی, بات ایک طرف ہو جاؤ. میری بہنوں آپ بتاؤ, کہو انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا. آپ بولو, کہو انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا. وہ چھت والے بھی بھائی آپ بھی بولو. یہ کون ہے جو مجھے آپ سے جدا کر دیں؟ انشاءاللہ ان کے فیصلے کو قوم مسترد کرے گی انشاءاللہ. اور اللہ کے فضل و کرم سے جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہی حتمی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک کیس لگا ہے سپریم کورٹ میں. آج کل سارے کیس نواز شریف کے خلاف لگے ہوئے ہیں, سارا زور نواز شریف کے خلاف ہے. لیکن جب اللہ کے فضل و کرم سے اللہ خود بھی اور یہ اس کی مخلوق نواز شریف کے ساتھ ہے, تمہارے فیصلے کچھ نہیں کر سکتے.
بولو نواز شریف صحیح کہتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو درخواست دی گئی ہے کہ نواز شریف کو بھائی مسلم لیگ نون کی صدارت سے بھی ہٹا دو. کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ قانون بنا ہوا ہے، ہم نے قانون بنایا ہے. یہ کس طرح سے قانون توڑ سکتے ہیں؟ کس طرح سے قانون کو ختم کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بولو، کیا یہ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہوا، یہ قوم انشاءاللہ اس کا خود نوٹس لے گی. یہ خود نوٹس لے گی اور یہ سارے فیصلے مسترد کر کے واپس کر دے گی. واپس بولو میرے ساتھ، بولو، نواز شریف جو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے. اور سنو، میں نے ابھی گھروں کی بات کی ہے. جو شخص تنخواہ لیتا ہے یا جتنے پیسے کماتا ہے اتنے ہی پیسوں میں اس کو انشاءاللہ گھر ملے گا، تاکہ وہ مہینہ جو کماتا ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے، چاہے وہ تنخواہ سے، چاہے وہ مزدوری سے، چاہے وہ دوسرے ذرائع سے، جتنا پیسہ مہینے کا کمائے گا اس کا کچھ حصہ وہ گھر کی قسط میں ادا کرے گا، اور گھر چند سالوں میں انشاءاللہ اس کی ملکیت بن جائے گا. اس کو تنخواہ پہ، کرائے پہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کرایہ دیتا ہے کسی گھر کے لیے وہ گھر کی قسط میں بدل جائے گا. بولو، یہ میری سوچ درست ہے یا نہیں ہے؟ نواز شریف نے وعدہ کیا موٹر وے کا، بنا ڈالی یا نہیں؟ نواز شریف نے وعدہ کیا لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کا، ختم کیا یا نہیں کیا؟ نواز شریف نے وعدہ کیا دہشت گردی ختم کرنے کا، ختم کیا یا نہیں کیا؟ سی پیک کا وعدہ نہیں کیا لیکن اس کو کر دیا. آج میں نے تحریک عدل کی بات کی ہے. تحریک عدل، بولو ہاں. تحریک عدل سستا، فوری اور کڑا انصاف، انشاءاللہ اس کو ہم یقینی بنائیں گے تاکہ دادے کے مقدمے بیٹے، پوتے اور پڑ پوتے کو نہ بھگتنے پڑے. موقع پر انصاف ہو، موقع پر. یار بات سنو بھائی، بس موٹر وے بنی ہے اور بجلی بنی ہے. انشاءاللہ اب جڑاوالا ضلع بھی بنے گا. یہ جو حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں، حلقہ بندیاں ہو جانے دیں انشاءاللہ. میں شہباز شریف صاحب کو کہوں گا کہ وہ اس کو ضلع بھی بنائے. اور شہباز شریف صاحب نے صوبے میں بے پناہ کام کیا ہے. سڑکیں بنائی ہیں، فارم ٹو مارکیٹ تک، منڈیوں تک سڑکیں بنائی ہیں. شہباز شریف صاحب نے
ایجوکیشن میں اور ہیلتھ میں بے پناہ کام کیا ہے. اور شہباز شریف صاحب نے ترقی کے لیے دن رات کام کیا. آج پنجاب بدلا ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, میں انشاءاللہ باقی اضلاع میں بھی جاؤں گا. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے شہباز شریف صاحب نے بھی لاہور میں راولپنڈی ملتان میٹرو بس بنائی ہے. اب انشاءاللہ آگے چل کے فیصلہ آباد کی بھی باری آئے گی, بہاولپور کی بھی آئے گی, انشاءاللہ سرگودا کی بھی آئے گی, گجرانوالا کی بھی آئے گی, اور ساہیوال کی بھی آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ان میں سب پہ ہوگی, اور پورے پنجاب میں یہ پھیلے گی انشاءاللہ. یہ جنگلہ بس کہتے تھے یہ نئے پاکستان والے, آج ان کو بھی خیال آ گیا ہے پشاور میں میٹرو بس بنانے کا. جاؤ 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 جاؤ. یہ لوگ یہ پاکستان کی کیا خدمت کریں گے, کیا خدمت کریں گے؟ یہ تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے. یہ آپ کو کیا سنبھالیں گے؟ یہ تو ان کو اس دفعہ 2018 میں ایسا دھکا دو کہ یہ کبھی نظر ہی نہیں آئے سیاسی میدان میں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بولو. تو بھائی میرا ساتھ دینا ہے آپ نے, اور پھر ووٹ کے تقدس کے لیے یہ کیا بات ہے جڑاوالا کے لوگ ایک اپنا وزیر اعظم بنا دیں, پاکستان کے کروڑوں لوگ وزیر اعظم کو ووٹ دیں اور 5 لوگ اٹھا کے اس وزیر اعظم کو باہر کر دیں. یہ آپ کو منظور ہے؟ کہاں آپ کا ووٹ؟ کدھر ہے آپ کا ووٹ؟ بلدی بیٹھو. کدھر ہے آپ کا ووٹ؟ میری بہنوں آپ کا ووٹ کدھر ہے؟ بولو بیٹیوں بولو. کہاں ہے آپ کا ووٹ؟ کہاں ہے آپ کا نواز شریف؟ کہاں ہے آپ کا وزیر اعظم؟ کہاں ہے؟ آپ نے نکالا اس کو؟ آپ نے نکالا نواز شریف کو؟ کس نے نکالا؟ ووٹ تو آپ نے دیا تھا. ووٹ آپ نے دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ بولو. کس نے نکالا اس کو؟ زور سے بولو, زور سے. کس نے نکالا اس کو؟ کس نے؟ ان کو کوئی اختیار ہے نکالنے کا؟ کوئی اختیار ہے نکالنے کا؟ اور مجھے پتا ہے آپ اس کو ایسے نہیں جانے دیں گے. یہ ایسے نہیں جائے گا معاملہ. یہ اپنے اختتام تک پہنچے گا, اپنی انتہا تک پہنچے گا, اور یہ پاکستان کے عوام جڑاوالا کے عوام پہنچائیں گے. بولو اس کے لیے ہم سب ایک ہو کے آگے بڑھیں گے. مجھے بتاؤ میری بہنوں, آپ میرا ساتھ دو گی؟ آپ بتاؤ آپ میرا ساتھ دیں گے؟ آپ بتاؤ آپ میرا ساتھ دیں گے؟ ووٹ کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیں گے. یہ جڑاوالا کے عوام کا میرے ساتھ وعدہ ہونا چاہیے. ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو, اپنے ووٹ کو پامال نہیں ہونے دیں گے. آپ کے ووٹ کو کسی کو اجازت نہیں دیں گے وہ اپنے پاؤں کے نیچے اس کو رولے. بولو اس کے ساتھ, اس کے لیے میرا ساتھ دو گے؟ جڑاوالا کے میرے دوستوں بھائیوں, یہ چند باتیں جو میں نے آپ سے کی ہیں ان کو یاد رکھنا, ان کو کبھی بھولنا نہیں ہے. میں پھر آؤں گا آپ کے پاس, پھر آؤں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ
आपका हामी और नासिर हो। मेरे साथ आप नारा लगाइए, जड़ावाला पूरे शहर में आवाज गूंजनी चाहिए, पाकिस्तान साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जड़ावाला में जलसा आम से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि हमने कानून बनाए, ये किस तरह उन्हें तोड़ सकते हैं। हमने कानून बनाया, ये कानून को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। जब पूरी कौम नवाज शरीफ के साथ हुई तो फिर तुम्हारे फैसले कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर ऐसा हुआ तो पूरी कौम नोटिस लेगी, अगर ऐसा हुआ तो कौम उसका खुद नोटिस लेकर सारे फैसले वापस कर देगी। नवाज शरीफ ने मोटरवे का वादा किया और बना डाली। नवाज शरीफ ने सवाल किया कि क्या नवाज शरीफ ने मुल्क से दहशतगर्दी और लोड शेडिंग ख़त्म की या नहीं। किसी वादे के बगैर ही सी पैक बनाया। उनका कहना था कि जो शख्स जितने पैसे कमाता है उसको उतने ही पैसों से घर मिलेगा। नवाज शरीफ का कहना था कि ये कहते हैं नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की सदारत से भी हटा दो। मियां नवाज शरीफ ने खिताब किया जड़ावाला से, जो कि आप बराह रास्त